بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج ہم پارہ نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ ہم نے پچھلے رکوع کے ساتھ اس کی تلاوت کر لی تھی اور ترجمہ بھی ہو گیا تھا، اور چونکہ قوم شعیب کا تذکرہ پچھلے پارے میں تھا اور اسی کے حوالے سے آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، کہا ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، البتہ ضرور بھی ضرور نکال دیں گے ہم آپ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے معاکا آپ کے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا لتعودن البتہ ضرور بھی ضرور لوٹ جاؤ تم، فی ملتنا ہمارے دین میں، قال اولو کننا کارہین، کہا گیا کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں تو بھی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے جو جواب تھا، قال اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں تو بھی، یہاں پر عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہا گیا، جبکہ قالا کا ترجمہ تو روٹین میں یہی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا یا انہوں نے کہا۔ چونکہ اگلا جو جملہ ہے کننا کارہین، یہ سب کی طرف سے ہے، اس لیے قالا کا ترجمہ کریں گے کہا گیا کہ کیا ہم اس کو ناپسند کریں تو بھی ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہم اس کو ناپسند سمجھے تو بھی ہمیں نکالا جائے گا۔ انہوں نے پیچھے یہ جو سوال کیا، یہ جو مطالبہ کیا کہ تم دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یا ہم نے کیا کرنا ہے، یا تم نے کرنا ہے کہ تم واپس اسی دین میں لوٹ آؤ جس دین میں ہم ہیں۔ کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت سے ان کے مذہب کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تمہیں اس بستی سے بھی نکال دیں گے، مارے پیٹیں گے بھی، تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، اس لیے تم دو کام کرو، یا تو تم کیا کرو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، یا پھر کیا کرو اس بستی سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ، دو ہی صورتیں ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اولو کننا کارہین، کہ ہم اس کو ناپسند کریں تو بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا، یعنی ہم دوبارہ کفر میں داخل ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ہم بستی سے نکلنے کو ناپسند کرتی ہیں، پھر بھی تم ہمیں مجبور کرو گے کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ، جبکہ ہمیں بستی سے نکلنا پسند نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے کتنے ہی غربت اور افلاس کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، اور چاہے اس سے اچھی جگہ اس کو کیوں نہ مل رہی ہو، اور چاہے وسیع جگہ کیوں نہ مل رہی ہو، لیکن کوئی شخص اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتا، کیونکہ اس کا وہاں پر من لگ جاتا ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے، اس کا رہن سہن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم اس کو ناپسند کریں گے تو بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے دین میں آ جاتے ہیں، تحقیق ہم نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے بارے میں پھر جھوٹ بولیں گے، ہم اللہ کے بارے میں پھر کیا کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ جھوٹ تو ہو گیا کہ پہلے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر کے لوگوں کو ہم نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی ہم اللہ کی طرف آئے۔ اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کی عظمت اور بڑائی جو بیان کی تھی وہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ اب ہم جو چھوڑ کر جائیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا، ہم اللہ پر جھوٹ بولیں گے کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جھوٹ سے بچایا ہے، اب اگر ہم تمہارے دین اور تمہارے مذہب کی طرف جاتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہوگا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی ہے، ہم اس سے بچ گئے ہیں، ہمیں نجات مل گئی ہے، ہم اب اس تباہی کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھیں نا، تباہی ہے، دین کو بھی چھوڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بھی بولا جائے گا، بددینی بھی اختیار کر لی جائے گی، کفر کی حالت میں موت آ جائے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دی ہے۔
وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے یہ کہ لوٹ جائیں ہم اس دین میں مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہاں اگر اللہ ہمیں کہہ دے، اللہ تبارک تعالیٰ میں فرما دے کہ ٹھیک ہے کہ تم چلے جاؤ دین کی طرف، تم دین کی طرف چلے جاؤ، واپس وہی دین اختیار کر لو، کوئی بات نہیں، تمہاری بخشش ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کو سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہی نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس دین کی طرف نہیں جائیں گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ وسیع ہیں ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے۔ میرے اللہ کا علم جو ہے ہر اعتبار سے تمام چیزوں پر وسیع ہے۔ اللہ ایک ایک بات کو جانتے ہیں۔ اس وقت کتنے لوگ مسلمان ہیں، کتنے لوگ کافر ہیں، کتنے لوگ دل سے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ظاہر سے مسلمان ہیں، ایک ایک چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ، میرے رب کے پاس ہے۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان لوگوں کو سمجھائی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمارا ایمان لانا یا ہمارا کفر اختیار کرنا یا تمہارا کفر کی حالت میں رہنا اللہ کا اس کا علم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور باقی کا مسئلہ یہ کہ اگر تم ہمیں بستی سے نکال بھی دو گے، اگر تم ہمیں بستی سے نکال بھی دو گے، ہم ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم ہمیں اپنی بستی سے نکال دو، کیا ہوگا بستی سے نکال کر؟ بستی سے اگر تم نکال دو گے تو کیا ہوگا؟ یا ہم نکل گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں پریشانی نہیں ہے اس بات کی، کیوں؟ اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ تم ہم بے شک بستی سے نکال دو، ہم بستی سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں میرے دوستوں آج بھی غاروں کے اندر رہ نہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں بستیوں سے نکال بھی دو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا میرے دوستو، یہ بات آج میں بڑی پتہ کہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص اگر کسی کو کوئی دھمکی دینا رزق کے حوالے سے، کوئی بھی کسی باشد دنیا کے اندر کوئی بھی، تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں، عرض کر دوں کہ کبھی بھی انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ رزق کوئی انسان کسی کا بند نہیں کر سکتا۔ بے شک کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو کسی کا رزق کیا کر دے؟ بند کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی کا رزق بند کر دے۔ رزق ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے ازل کے اندر لکھ دیا۔ اللہ کے حکم کن کے اندر رزق داخل ہو چکا ہے کہ یہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب کون کسی کا رزق کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی حالات و واقعات انسان کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن انسان کا جو اللہ نے عطا کرنا، اور یہ دوسری بات ذہن میں رکھے گا کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ رزق جو ہے جو ہم کھا لیتے ہیں وہ رزق اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ رزق صرف وہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، نہیں، بلکہ رزق ہر وہ چیز ہے جو دنیا میں اللہ اپنی نعمت بندے کو عطا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کی صحت یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کا لباس یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کا پہننا اوڑھنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کا کھانا پینا یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کا دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ رزق ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے، اگر اس زندگی میں انسان مر جاتا ہے، فار ایگزامپل مسئلہ وہی ہو گیا، ان کی بات پوری ہو گئی، اولا تعودن فی ملتنا لنخرجنک یا شعیب الذین آمنوا معک من قریتنا، کہ کوئی کسی کو بستی سے نکال دیتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ بس فوت ہو گیا نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے، تو یعنی کہ ایک زندگی کا مقصد چھوٹی سی ایک زندگی ہے نا، رزق اللہ نے عطا کرنا ہے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا کرنی ہے، اور اگر ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت کی بند ہو جاتی ہیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس نے یہیں تک رہنا تھا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، بات ختم ہو گئی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ باقی مسئلہ یہ، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میرے پیچھے میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق بھی میرے ذمہ ہے، مرنے والے کی ذمہ تو ہے ہی نہیں۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، بتائیں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی بیوی بچے کیا بھوکے مر جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں اسباب کا طریقہ کار کسی کا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، کسی کا ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے رزق کما کر کھاتا ہے۔ بہت کم لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کے اسباب نہیں ہوتے ہیں، ان کے اسباب کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم کس کو دیا ہے؟ ہمیں دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے، جہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے وہاں پر یتیموں اور مسکینوں کی امداد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ در حقیقت یہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، یہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، میرا اپنا علم، میرا اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر جو بنائی ہیں ہم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہیں، کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے رزق تامہ رزق واسعہ عطا کیا ہے وہ ایسے لوگوں کی کس طریقے سے کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، کیا ان کی مدد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں ایک کڑی ہے، ایک زنجیر ہے کہ اس کی جیسے اس کی بخشش ہوگی، اس کی جیسے اس کی بخشش ہوگی، اس کی جیسے اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ ہم سب کی کیا ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ تو اس لیے رزق کے معاملے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ رزق یہ میرا رزق ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رزق کا نظام میں تمہارے ذمہ لگا دیتا نا، اگر رزق کا نظام میں تمہارے ذمہ لگا دیتا کہ تم نے میرے بندوں کو رزق دینا ہے، دفتر ہے، دفتر کے اندر ایک افسر ہے، اس کے نیچے ایک ملازم ہے، اس کے ذمہ لگا دیا نا نے، اس کا رزق ہے، اس کو دکھا دیا ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شعبہ ہے، خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ کنجوس آدمی ہے، سستی کرتا ہے، بار بار لڑائی کرتا ہے، اگر کسی موقع پہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ جھگڑتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کا کام ہو، چاہے وہ 1000 روپے کا کام ہو، چاہے وہ 1,00,000 روپے کا کام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے میں رزق تمہارے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتا تو کبھی بھی غریب آدمی کو رزق نہ ملتا، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کر کھا جاتے۔ ہر آدمی کے دھن میں یہ ہوتا کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے۔ اب تو نظام ہے نا کہ کوئی کسی کے رزق میں گھس نہیں سکتا، جو جس عہدے کے اوپر قائم ہے دوسرا بندہ وہاں پر آ نہیں سکتا، اور عہدے والا کبھی مزدور کی جگہ پہ آ کر مزدوری نہیں کر سکتا۔ کبھی دیکھا کسی کو ڈی ایس پی کو، ایس پی کو، ایس ایس پی کو کہ کہیں جہاں مزدوری کر رہا ہو، کبھی مزدوری نہیں کر سکتا، کبھی ریڑھی نہیں لگا سکتا، ریڑھی لگانے والا کبھی ایس ایس پی نہیں بن سکتا۔ ہاں پڑھ لکھ کے بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے سارا رزق کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرما رہے ہیں اللہ توکلنا، ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر دی، یا اللہ سنیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ پھر اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے۔